ایک زمانے کی بات ہے جب سرزمین ہند پر حکمرانی ایک ایسے بادشاہ کی تھی جسے علم و حکمت سے اتنا ہی لگاؤ تھا جتنا کہ اپنے تاج و تخت سے۔ وہ اپنے دربار میں دور دراز سے جلیل القدر علماء اور دانشوروں کو بلاتا تھا اور ان سے مشکل سوال پوچھ کر ان کی عقل اور علم کو پرکھتا تھا، لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ 3 سوال جو آج تک کسی کو سمجھ نہ آئے تھے وہ یہ تھے: وہ کیا چیز ہے جو ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے؟ وہ بولتی ہے لیکن آواز نہیں ہوتی؟ وہ مرتی تو ہے لیکن زندہ ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال: وہ کیا چیز ہے جو ہر جگہ موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی؟ ہم اسے استعمال کرتے ہیں لیکن اسے خرید نہیں سکتے۔ وہ ہماری جان لے سکتی ہے لیکن ہم اسے مار نہیں سکتے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کا آغاز تو ہے لیکن انجام نہیں ہے؟ وہ سب کچھ تو دیکھتی ہے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بادشاہ کے ان سوالوں نے پورے ملک میں ایک بحث چھیڑ دی۔ علماء اور دانشور، صوفی، فقیر سبھی ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں لگ گئے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ سوالات خود ایک پہیلی ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام عرفان تھا۔ وہ ان سوالوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ جاگی۔ وہ ان سوالوں کا جواب ضرور تلاش کرے گا۔ مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، بزرگوں سے مشورے لیے اور آخرکار اسے ایک دن ایک بابا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اسے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کا طریقہ بتایا۔ بابا جی نے اسے کہا کہ جواب تلاش کرنے کے لیے تمہیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، دل کے قریب جانا ہوگا اور اس کی خاموشی کو سننا ہوگا۔ عرفان نے بابا کی بات پر عمل کیا۔ وہ جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں کی سیر کو نکلا۔ اس نے پرندوں کی چہچہاہٹ، جھرنوں کی آواز، ہوا کی شور اور درختوں کے سرسراہٹ کو غور سے سنا۔ اس نے غروب آفتاب کے مناظر، طلوع فجر کی رعنائیاں اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فطرت ایک عظیم کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہے۔ آخرکار ایک دن ایک غار میں مراقبہ کرتے ہوئے عرفان کو ان سوالوں کے جواب مل گئے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا تمہیں میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں؟ عرفان نے مسکرا کر کہا، جی بادشاہ سلامت۔ پھر اس نے بادشاہ کے سوالوں کے جواب دیے، لیکن اس کے جواب الفاظ میں نہیں تھے بلکہ فطرت کی آوازوں، مناظر اور احساسات میں تھے۔ اس نے بادشاہ کو ایک پرند کی چہچہاہٹ سنائی، ایک جھرنے کی آواز سنائی اور ہوا کے شور میں اسے جواب سننے کو کہا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے عرفان کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے صرف میرے سوالوں کا جواب دیا ہے بلکہ مجھے ایک نیا طریقہ بھی سکھایا ہے علم حاصل کرنے کا۔ تم نے مجھے فطرت کی زبان سمجھنا سکھایا ہے۔ اس دن سے بادشاہ نے عرفان کو اپنا خدمتگار بنا لیا۔ عرفان خوشی سے جھوم اٹھا۔ اپنے علم اور فطرت سے حاصل کردہ حکمت سے اس نے ایک نیا دور شروع کیا۔ وہ نہ صرف بادشاہ کا معتمد بن گیا تھا بلکہ ملک بھر میں لوگوں کو فطرت سیکھنے کا درس بھی دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ، ہر چیز میں پوشیدہ ہے۔ انہیں پھولوں کی رنگت میں، پروانوں کی پرواز میں، جھرنوں کی رقص میں سبق مل سکتا ہے۔ ایک دن عرفان کی ملاقات ایک عجیب لڑکی سے ہوئی۔ لڑکی کا نام شہزادی تھا اور وہ بادشاہ کی چھوٹی بہن تھی۔ شہزادی بہت ہی ذہین تھی لیکن وہ عرفان کی طرح فطرت سے سیکھنے میں یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ صرف کتابوں کا علم ہی درست سمجھتی تھی۔ عرفان اور شہزادی کے درمیان اکثر علم پر بحث ہوتی تھی۔ ایک دن شہزادی نے عرفان کو چیلنج دیا کہ وہ اسے کتابوں سے حاصل کردہ علم کے ذریعے کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو وہ فطرت سے نہ کر سکے۔ عرفان نے سوچا اور پھر اس نے شہزادی کو بتایا کہ وہ ایک ایسا باغ بنائے گا جو کبھی نہیں مرے گا۔ شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر تم ایسا کر سکے تو میں تمہارے علم کو تسلیم کر لوں گی۔ عرفان نے ملک بھر کے سب سے بڑے باغبانوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا وہ ایک ایسا باغ بنانا چاہتا ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ باغبان ہنس پڑے لیکن عرفان نے انہیں اپنی بات سمجھائی۔ وہ انہیں ایک جگہ لے گیا جہاں ایک خوبصورت جھیل تھی۔ جھیل کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے باغبانوں کو بتایا کہ یہاں اس جھیل کے پانی سے، اس ہوا سے، اس مٹی سے اور اس سورج کی روشنی سے وہ ایک ایسا باغ بنائیں گے جو کبھی نہیں مرے گا۔ باغبانوں نے عرفان کی ہدایات پر عمل کیا۔ انہوں نے جھیل کے کنارے پھولوں اور درختوں کے بیج بو دیے۔ انہوں نے ہوا میں خوشبو پھیلانے والے پودے لگائے۔ انہوں نے اس طرح سے پودے لگائے کہ وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے تھے اور ان کی جڑیں جھیل کے پانی تک پہنچ سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جھیل کے کنارے ایک جنت کا سماں بن گیا۔ وہاں رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے، خوشبودار نباتات لہلہا رہے تھے اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے فضا گونج رہی تھی۔ یہ باغ ہمیشہ تر و تازہ رہتا تھا کیونکہ اس کا منبع جھیل اور فطرت تھی۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے عرفان کو تسلیم کر لیا اور فطرت سے سیکھنے کی اہمیت کو سمجھ گئی۔ اور ایک دن بادشاہ نے عرفان کو بلایا اور اس کو ایک علاقے کے بارے میں کہا جس کا نام نخلستان تھا۔ کہا کہ وہاں کا جائزہ لے۔ وہاں کی زمین بالکل خشک ہے،
कोई भी चीज वहाँ पर नहीं उग पाती। वो नखलिस्तान पहुंचा और वहाँ के हालात का बहुत जायजा लिया। उसने देखा कि खुश्क जमीन फटी हुई है, हवा में गर्म लहर फैल रही है और दूर तक नखलिस्तान का कोई किनारा दिखाई नहीं देता। लोग कमजोर होकर रह गए थे और इनके चेहरों पर मायूसी के साए छाए हुए थे। अरफान ने नखलिस्तान की फितरत का मुताला शुरू किया। वो रात को ठंडी हवा के रुख में बैठता और दिन को तेज धूप में फिरना ना छोड़ता। इसने देखा कि नखलिस्तान में गरचा बारिश कम होती है लेकिन हवा में नमी मौजूद है और कभी कभी भारी बादल भी आसमान पर छा जाते हैं। एक दिन इसकी नजर पहाड़ों पर पड़ी जो नखलिस्तान के एक किनारे पर खड़े थे। उन पहाड़ों पर घास और झाड़ियां उगी हुई थी। उसे ख्याल आया कि शायद पहाड़ों पर पानी का कोई जखीरा है जो नखलिस्तान तक नहीं पहुंच पा रहा। वो एक टीम लेकर पहाड़ों पर चढ़ गया और उसने पानी की तलाश शुरू कर दी। वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से चट्टानों के दरमियान से एक पानी का एक चश्मा बह रहा था। पानी साफ और ठंडा था। अरफान ने फितरत से सीखते हुए एक नहर खोदी जो चश्मे से शुरू होती और नखलिस्तान की तरफ जाती थी। जैसे जैसे नहर आगे बढ़ती गई, खुश्क जमीन में नरमी होती गई और इस पर घास उगने लगी। लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने अपनी तपती जमीन पर बहते हुए पानी देखा। कुछ अरसे बाद नखलिस्तान एक सरसब्ज वादी में तब्दील हो गया। पानी की वजह से फसलों ने भी जान ले ली और लोगों की जिंदगियों में खुशहाली वापस आ गई। अरफान ने नखलिस्तान के लोगों को नहर की देखभाल का तरीका भी सिखाया ताकि यही चश्मा इनकी जमीन का हयात बख्श बना रहे। नखलिस्तान की आबादकारी की खबर पूरे मुल्क में फैल गई थी। अरफान की शोहरत दूर दूर तक पहुंची। खुश्क साली की तपती रेत से जलते इलाकों तक, तूफानों से तीतर वितर कस्बे तक इसका नाम सरगोशियों की तरह पहुंच गया। एक ऐसा ही कस्बा था जहाँ समंदर का गजब कई नस्ल से मसा हुआ था। पानी की लहरें हर मौसम में इनके दरवाजे तक पहुंच जाती, कभी खेत उजाड़ते, कभी घर ढहा देती। अरफान इस कस्बे में पहुंचा तो हर चेहरे पर समंदर की तबाही के निशान थे। मायूसी की दबी दबी सी आहें हवा में घुल चुकी थी। इसने कस्बे के बुजुर्ग से मुलाकात की जिसके चेहरे पर समंदर की लहरों की तरह झुर्रियां थी। बुजुर्ग ने अपनी दास्तान सुनाई, समंदर के कहर से हर साल उजड़ने वाले घरों की बेबसी सुनाई। अरफान ने कस्बे को बगौर देखा। समंदर इससे चंद सौ कदम के फासले पर ही था, हर पल अपनी ताकत का रौब झाड़ता हुआ। लेकिन अरफान घबराया नहीं। इसने कस्बे के लोगों को जमा किया और उनका हौसला बढ़ाया। अरफान ने कहा, समंदर एक कुवत है, ये सच है, लेकिन हम भी कोई कमजोर नहीं है। हम इस जगह पर सदियों से बसे हुए हैं। ये हमारी सरजमीन है। हमें इसके साथ नहीं जीना बल्कि इसे अपना दोस्त बनाना सीखना है। लोगों की आंखों में एक चमक जागी। शायद ये पहली बार थी कि किसी ने इनके खौफ को नहीं समझा बल्कि समंदर को जीतने की बात की थी। अरफान ने शुरू किया काम। कस्बे के नौजवान लड़कों को इसने जमा किया और इन्हें समंदर और इसकी लहरों का मुतालिया करना सिखाया। वो 3 दिन 3 रात समंदर के किनारे बैठकर लहरों की रफ्तार, सिमत, ताकत का अंदाजा लगाते रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, समंदर अरफान और लड़कों के लिए एक मामा से एक साथी में तब्दील हो गया था। फिर इन्होंने काम शुरू किया। साहिल के साथ साथ दरख्तों और झाड़ियों को लगाया जो हवा और लहरों की शिद्दत को कम करने में मदद करती थी। इन्होंने जमीन की मिट्टी मजबूत की ताकि लहरों का रुख मोड़ा जा सके। इन्होंने पत्थरों की दीवारें बनाई जो समंदर के गजबनाक तूफान को रोक लेती थी। ये काम इतना आसान नहीं था। कई बार समंदर का गजब सामने आता, कई बार इनकी मेहनत रायगा जाती, लेकिन अरफान हिम्मत नहीं हारता। वो समंदर से लड़ता रहा। वो उससे बातें कर रहा था, उसे समझा रहा था कि यहाँ भी लोग रहते हैं, इनका हक है इस समंदर की ताकत के साथ जीने का। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई जिससे अब पानी गांव की तरफ आना बंद हो गया था और सब आराम से रहने लग गए थे। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कुदरत की फितरत को समझना चाहिए और इससे भी इल्म हासिल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।